بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صاحب کتاب نے یہاں سے آپ کو ایک مثال سے سمجھایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی مسئلہ کسی کتاب میں لکھ دیتے ہیں، بعد کے حضرات اسی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو نقل کرتے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو آدمی فتاوی اور افتاء کا کام کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ متاخرین کی اور متوسطین کی اور متقدمین کی تمام لوگوں کی کتابوں کو دیکھیں اور مسئلے کی مطابقت کو دیکھیں اور راجح مرجوح کو دیکھنے کے بعد فتویٰ دیں۔ اگر راجح اور مرجوح کو نہیں دیکھا جائے گا تو وہی مسائل پیدا ہوں گے جو ابھی صاحب کتاب استجار علی تلاوت القرآن پر فرما رہے ہیں کہ اس میں کیا چوک ہوئی جو آپ نے پڑھا۔ کہتے ہیں فہذا ما افتا به المتاخرون عن ابی حنیفۃ و اصحابہ لعلمهم بان ابا حنیفۃ و اصحابہ لو كانوا في عصرهم لقالوا بذلك ورجعوا عن قولهم الاول، کہ جن لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے علاوہ فتویٰ دیا ہے متاخرین میں سے، وہ کہتے ہیں کہ اگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس زمانے میں ہوتے تو وہ بھی اپنے قول سے رجوع کر لیتے، اس لیے کہ اس زمانے میں وہ للہیت و تقوی و طہارت اور وہ جو ہے کہ اخلاص باقی نہیں ہے۔ اگر اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے گا تو قرآن و حدیث ضائع ہو جائے گا۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عورتوں کے تعلق سے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کو دیکھ لیتے تو جو خاص خواتین مسجدوں میں آتی تھیں اللہ کے نبی ان کو بھی منع فرما دیتے۔ تو دراصل بعد کے فقہا جب کوئی فتویٰ کوئی قول جب رائج کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مصلحتیں اور کچھ نہ کچھ حالات ہوتے ہیں۔ وقد ادبقت المتون والشروح والفتاوی علی نقلہم بطلان الاستجار علی الطاعات، کہتے ہیں کہ اس بات پر تمام متون والے اور تمام شروح والے اور تمام فتویٰ والے جتنے طبقات کے لوگ ہیں چاہے وہ متون والے ہوں یا وہ شروح والے ہوں یا وہ افتاء والے ہوں، تمام لوگوں نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ طاعات کے اوپر عبادت کے اوپر اجرت لینا کیا ہے، یہ باطل ہے۔ الا فیما ذکر، کہتے ہیں اس علاوہ اس کے ان تین مسائل کے، کون سے تین مسائل؟ پہلا تھا استجار علی تعلیم، اور دوسرا تھا امامت، اور ایک مؤذن۔ امام، مؤذن اور مدرس، یہ تین لوگ ایسے ہیں جن کو دینا جائز ہے، ان کے علاوہ پر جائز نہیں ہے۔ وعللوا ذالک بالضرورت، ان لوگوں نے جو ان فتاویٰ کی روشنی میں جو ان تینوں لوگوں کو جواز کا فتویٰ دیا ہے ان کے نزدیک علت کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ کیا ہے وہ؟ ضرورت۔ وہی خوف ضیاء الدین، کہتے ہیں کہ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ ڈر ہے کہیں دین ضائع نہ ہو جائے، اس علت کی بنیاد پر ان لوگوں نے ان تین احباب کو تنخواہ دینے کی اجازت دی ہے۔ وَصَرَّحُوا بِذَلِكَ التَّعْلِيلِ فَكَيْفَ يُصَحُّ، کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے صراحت کر دی ہے اس تعلیل کی کہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ان یقالوا ان مذہب المتاخرین صحت الاستئجار علی التلاوۃ المجردہ، کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس بارے میں تو یہ جو تعلیل ہے وہ لوگ صاف انہوں نے ضرورت کو واضح کر دیا ہے کہ کن بنیادوں پر ان تینوں کو دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں تو ان کی بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں اتنی ڈٹائی کے ساتھ کہ متاخرین کا مذہب یہ ہے کہ تلاوت صرف قرآن کی تلاوت پر اجرت لینا صحیح ہے، تو ان کی بات بالکل صحیح کیوں؟ مع عدم الضرورت المذکورہ، وہ جو تینوں کے اندر جو چیزیں پائی جا رہی ہیں وہ تینوں چیزیں
صرف قرآن خوانی کے اوپر یا کسی کے گھر پہ جا کر پڑھنے میں یا کسی کے دکان پہ جا کر پڑھنے میں جو ہے کہ یہ چیزیں نہیں پائی جاتی. ما عدم ضرورت المذکورہ، یہ تمام چیزیں کیا ہے، یہ ضرورتیں جو بیان کی ہے اوپر والوں کے لیے، یہ صرف تلاوت قرآن میں بالکل نہیں پائی جاتی ہے. پائی جاتی ہے کیا؟ ارے ہاں یا ہوں، کچھ ایسا بولیے کہ مجھے لگے کہ میں زندوں کو پڑھا رہا ہوں، مردوں کو نہیں پڑھا رہا ہوں. کہتے ہیں آگے فَإِنَّهُ لَوْ مَضَى الدَّهْرُ وَلَمْ يَسْتَأْجِرْ أَحَدًا أَحَدًا. کہتے ہیں کہ اگر زمانے گزر جائیں، زمانے گزر جائیں پھر بھی آ جائیں گے، یہ جائز لم یستأجر احدا احدا، کبھی جائز نہیں کہا. علی ذالک لم یحصل به ضرر. کہتے ہیں کہ اس کے اگر کوئی آدمی ایک زمانے تک زمانہ گزر گیا، سمجھے آپ 50 سال کے ہو گئے، آپ نے 10 سال یا 15 سال کی عمر سے کاروبار سنبھالا، آپ نے یہ آواز جس کی آ رہی آواز بند کر دیجئے، جن کی آواز آ رہی نا کہتے ہیں اگر کوئی آدمی پوری زندگی اگر قرآن خوانی نہ کرائے تو ان کے قرآن خوانی نہ کرانے کی وجہ سے کوئی ضرر ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا. بل الضرر صار فی الاستئجار علیہ حیث صار القرآن مکسبا وحرفتا یتجربها. کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں، صار فی الاستئجار، ارے یہ کیا کرتے ہیں لوگ جو لوگ ہیں نا قرآن خوانی میں جاتے ہیں، وہ کیا ہیں، وہ کمانے والے لوگ ہیں. کیا ہے وہ؟ کمائی کا ذریعہ ہے، حرفت کا ذریعہ ہے، تجارت کا ذریعہ ہے. یہ بات انہوں نے اپنے روشنی میں کہی ہے، اپنے جو تجربات ہیں ان کے اور ان کی جو لوگوں کے درمیان پھر کر کے، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے انہوں نے جو دیکھا کہ اگر کوئی آدمی پوری زندگی کبھی کیا کرے، قرآن خوانی نہ کرے تو اس کو کبھی کوئی ضرر حاصل نہیں ہوگا. لم یحصل به ضرر. ہاں بل الضرر صار فی الاستئجار علیہ حیث صار القرآن مکسبا وحرفتا یتجربها وصار القاری منہم لا یقرأ شیئا لوجہ اللہ. اور آگے ایک بات فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے لوگ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں جو ٹولی بنا کر جاتے ہیں اور انہوں نے اپنا مشغلہ بنا رکھا، 10 لوگوں کا 15 لوگوں کی ان کی ٹولی ہوتی ہے اور وہ ٹولی کے ساتھ جاتے ہیں. ہفتے میں بھی اگر 2-4 ان کو مل جائے ایسے بکرے تو ان کا کام ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن پڑھنے والے جو قرآن پڑھتے ہیں لا یقرأ شیئا لوجہ اللہ تعالی خالصا، یہ تو اللہ کے لیے پڑھتے ہی نہیں ہیں. یہ لوگ اللہ کے لیے نہیں پڑھتے بالکل بھی، بلکہ لا یقرأ الا الاجرا، یہ تو بس کمائی کے لیے پڑھتے ہیں کہ ہم کو اجرت مل جائے. جیسے ایک مزدور کاروبار پہ جاتا ہے، ان کی نیت ہوتی ہے کہ مجھے چند پیسے مل جائیں گے، صبح سے شام تک کام کروں گا تو 700-800 روپے ملیں گے. اور یہ ڈاکو لوگ آج کل حیدرآباد کے علاقے میں اور جو کہ شہروں میں جو ہے نا قرآن خوانی والوں کی ٹولی رہتی ہے. وہ اپنے ٹولی کو لے کر کے ٹول ناکے پہ پھرتے رہتے ہیں وہ. اور جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جن کو روزے سے کوئی مطلب نہیں ہے، سمجھے، اور جو نام کے مسلمان ہیں یا 8 کے ہیں یا 60 کے ہیں یا کھاٹ کے ہیں یا 360 کے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن خوانی کرانا بہت ضروری کام ہے. تو وہ لوگ بس ان کو بلا لیتے ہیں، ان کو کھانا کھلا دیا، 4-5 ہزار روپے دے دیا، یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا اجر کا کام کیا، بہت بڑا نیکی کا کام کر لیا. کہتے ہیں وہ هو الرياء المحض، یہ تو صرف دکھلاوا ہے. الذي هو ارادۃ العمل لغیر اللہ تعالی. اور ان کا جو عمل ہے یہ سب کے سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے ہی نہیں. یہ تو سمجھتے بس پڑھیں گے تو 4 پیسے مل جائیں گے، سمجھے. فمن أين يحصل له الثواب الذي طلب المستأجر. کہتے ہیں
کہ بس یہ ثواب ان کو کہاں سے حاصل ہوگا جو کہ وہ کیا کرتے ہیں، مستاجر سے، اجرت پہ جن کو لایا ہے ان سے طلب کر رہے ہیں۔ یہ ٹولی کو انہوں نے بلایا اور یہ ٹولی کو کہا کہ آپ پڑھیے اور آپ پڑھ کر کے آپ مجھے دے دیجئے اور میں کیا کروں گا، اس کو اپنے مردے کے لیے ٹرانسفر کر دوں گا اس کو۔ جب یہ بیچارہ پڑھا ہی نہیں ہے تو یہ آپ کو دے گا کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پڑھنے والے لوگ صحیح سے پڑھتے نہیں ہیں۔ این یہدی، آپ لوگوں نے بھی مدرسے کے زمانے میں دیکھا ہوگا نا، این یہدیہ لمیتی، اب وہ جو میت کو ہدیہ کرے گا، میت کے لیے ایصال ثواب کرے گا، آپ اب دیکھیے، آپ کو میں بولوں گا کہ آپ سامنے والے کو 5,000 روپے مولانا عثمان بھیج دو، میں آپ کو 5,000 روپے بھیج رہا ہوں، میں نے مولی عثمان کو 5,000 بھیجا ہی نہیں تو مولی عثمان 5,000 سامنے والے کیسے بھیجے گا، جبکہ عثمان کے کھاتے میں پیسے ہی نہیں ہے؟ ہاں؟ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو قرآن پڑھے ہیں آپ مجھے دے دیجئے اجازت تاکہ میں میت کو کیا کر دوں، ایصال ثواب کر دوں۔ یہ پڑھا ہی نہیں ہے تو اس کو دے گا کہاں سے، کیا آگے بھیجے گا؟ سمجھے؟ ہاں۔ اب رہا بچہ مسئلہ کہ مدارس کے طلباء سے آ کے دعا کرا لیجئے، یہاں پر علم دین حاصل کیا جاتا ہے، مولانا جو پڑھا ہے بچے اس کے لیے کر دیجئے، آپ بچے لوگوں کو کھانا کھلا دیجئے، سمجھے؟ تو چونکہ یہ جو ہے کیا بولتے ہیں، ایصال ثواب بالمال، ایصال ثواب بالمال کے اوپر کسی کا اعتراض نہیں ہے، سمجھے؟ یہ بلا فصل پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کی مغفرت بھی ہو جائے گی اور ان کے مقاصد میں اللہ ان کو کامیابی بھی کرے گا۔ لیکن یہ تو ہوا اس کے لیے۔ آگے کہتے ہیں وقال الامام قاضی خان، اور قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، ان اخذ الاجرہ فی المقابلۃ الذکر یمنع استحقاق ثواب، کہتے قاضی خان کہتے ہیں کہ ذکر کے بدلے میں پیسے لے لینا یہ کیا کہتے ہیں، ثواب کو روک دیتا ہے، ثواب کے استحقاق کو کیا کر دیتا ہے، یہ روک دیتا ہے، سمجھے؟ کیوں روک دے گا بھائی؟ اس لیے کیوں کہ آپ نے لے لیا اور چلا گیا کام۔ وَمِثْلُهُ فی فتح القدیر، اور اسی کی مثال فتح القدیر میں بھی ہے، فی اخذ المؤذن الاجرہ، مؤذن کو اجر لینا، ولو علم انہ لا ثواب لہ لم یدفع لہ فلسا واحدا، ولو علم، اگر سامنے والے کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھے؟ وہ تو دنیا دار ہوتے ہیں نا، ان کو کیا معلوم، وہ بیچارے جو ہے ناظرہ پڑھے تھے الحمد للہ رب العالمین، اب وہ جو حافظ صاحب روانی کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ، وہ سمجھتے ہیں یہ اتنا فاسٹ پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ دیا ہوگا۔ ہم تو بھیا ہجے سے پڑھتے ہیں، مولانا صاحب تو اتنی روانی سے پڑھ رہے ہیں تو یہ ضرور سمجھے پڑھ دیا گا۔ اور جب گھر والا آخری میں آتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد تو یہ پڑھنے والے کیا کرتے ہیں معلوم ہے، پھر یہ پڑھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور پھر کیا کرتے ہیں قل اعوذ برب الناس، ارے مولانا صاحب قرآن مکمل کر دیے، قرآن مکمل ہو گیا جی۔ تو کہتے ہیں کہ ولو علم، اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ انہ لا ثواب لہ، آپ جو دیتے ہیں اس کو اس کا ثواب پہنچتا ہی نہیں ہے، آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، اس کو جھوٹ موٹ کا آپ نے کہہ دیا ہاں بھائی وقفہ دو، سمجھے؟ لم یدفع لہ فلسا واحدا، 1 روپیہ بھی آپ کو نہیں دے گا، وہ دے گا کیا؟ ہاں، لم یدفع لہ فلسا واحدا، آپ کو 1 روپیہ بھی وہ نہیں دیں گے۔ اور آگے کیا فرما رہے ہیں، يَتَوَصَّلُونَ إِلَى جَمْعِ الْحُطَامِ الْحَرَامِ، حطام کہتے ہیں لکڑی کو، حطام کہتے ہیں لکڑی کو، کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں، حرام لکڑیوں کا، حرام مال کو جمع کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں لوگ، بے وسیلۃ الذکر والقرآن،
ذکر کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حرام مال لوٹ رہے ہیں. جمع نہیں کر رہے ہیں، اس کو ترجمہ کیجیے، لوٹ رہے ہیں. ادب کا وہ جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں حرام مال جمع کرے، ادب کا ترجمہ ہو گیا. جی آپ اس کو ان کی زبان میں ترجمہ کیجئے کہ وہ ذکر اور قرآن کے ذریعے سے مال لوٹ رہے ہیں. ہاں وہ سارا الناس یعتقدون ذالک من عزم القرب، کہتے ہیں کہ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ سے بہت بڑی قربت حاصل کر لی، انہوں نے بہت اللہ کا نزدیک ہو گیا. اب جبرائیل امین ہی بیچ میں ایک واسطہ رہ گیا ہے، جبرائیل ہٹ جائے گا تو کیا ہو جائے گا پھر یہ فکان قاب قوسین او ادنا. تو ایسا رہتا ہے مسئلہ ان لوگوں کا. کہتے ہیں وہ ہوا من اعظم القبائل، یہ بہت قبائل اور یہ بہت بڑی جو ہے کیا ہے، بری بات ہے، بہت بری بات ہے. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. المرتبۃ علی القول بصحت الاستئجار، بھائی یہ کھرکھر کھرکھر کون کر رہا بھائی؟ جب پوچھا جائے تو آواز کھول کے جواب دیجئے، پھر بند کر دیجئے اس کو. کہتے ہیں المرتبۃ علی القول بصحت الاستئجار، اور ان قبائل کے اوپر جو چیزیں مرتب ہوتی ہے، سمجھے نہیں، یہ کس قول پر کہ اگر ان لوگوں کو اگر جو کیا دیا جائے، اجرت دی جائے، اور اس کی اجرت کو اگر صحیح قرار دیا جائے تو اس کے اوپر کیا ہو جائیں گی، بہت ساری قبائل مرتب ہو جائیں گی. سمجھے؟ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْقَبَائِلِ الْمُرَتَّبَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الِاسْتِئْجَارِ، کہتے ہیں کہ اگر اس کے قول کو کیا کر دیا جائے گا، استئجار کو صحیح قول پر محمول کیا جائے گا تو اس پر کیا جائیں گے، بہت ساری قبائح، بہت ساری برائیاں مرتب ہو جائیں گی. من غیر ذالک، ان کے علاوہ بھی بہت ساری برائیاں ہو جائیں گی. ایسا نہیں کہ یہیں رک جائے گا. مما یترتب علیہ من اکل الاموال الایتام والجلوس فی بیوتہم علی فرشہم. دیکھیے اب کہتے ہیں بہت ساری بیماریاں کیا ہو جائیں گی، مما یترتب علیہ من اکل اموال الایتام، کہتے ہیں اس میں سے یہ ہے کہ لوگ کیا کریں گے، یتیموں کا مال کھانے لگیں گے. کیا کریں گے وہ، یتیموں کا مال کھانے لگیں گے. والجلوس فی بیوتہم، اور ان کے بستروں پر جا کر بیٹھیں گے. وعلی فرشہم، اور ان کے فرشوں پہ جا کر بیٹھیں گے. ایک آدمی غریب ہے، سمجھے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، سمجھے، تو اب ان کا کام یہ ہے کہ وہ بیچارہ یتیم ہے، غریب ہے، تو اس کے مال کو کیسے کھانا چاہیے، چلو قرآن کھانے کے ذریعے سے کھاؤ. سمجھے، تو وہ بیچارہ خود غریب ہے لیکن لوگوں نے کیا کر دیا، اس کو ضروری قرار دیا کہ کوئی مرے تو آپ کو قرآن خوانی کرنی ہی کرنی ہے. سمجھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کی بیوی نے اس کے شوہر کو خواب میں دیکھا کہ میرا شوہر بہت پریشان ہے. وہ ایک مولانا کے پاس گئی کہ مولانا صاحب کوئی راستہ بتائیے کہ کیا کیا جائے. انہوں نے کہا اس کے لیے کچھ صدقہ کرو. اس بیچاری کے پاس کچھ تھا نہیں، قرضہ لائی دے دی. پھر دوسرے روز خواب میں دیکھا شوہر پریشان ہے، پھر تیسرے روز دیکھا، پھر صدقہ کری. پھر تیسرے روز دیکھا تو مولانا نے کہا کہ بھئی 3 دن سے تم جو ہے پے در پہ کنٹینیو پے در پہ جو ہے کیا کر رہے، خیرات اور صدقہ کر رہے، لیکن تمہارے شوہر کے حالات میں کچھ تبدیلی نہیں آ رہی ہے، ان کے حالات بدل نہیں رہے ہیں. یہ بتاؤ کہ تمہارے بچے کیا کرتے ہیں. کیا کہا کہ حضرت ہم تو غریب آدمی ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بچے لوگ گھر میں بھوکے ہیں. آپ کے بولنے کی وجہ سے میں نے کچھ مال لایا، قرضے کر کے اور لوگوں کو دیا. حضرت مولانا نے کہا کہ یہ جو مال تم لائے ہو، جو تم نے محلے کے مستنڈوں کو کھلایا ہے ان کو مت کھلاؤ. جاؤ آج پیسے لے کر کے اور کھانا بناؤ، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، گھر کے جو بچے ہیں یتیم ان کو کھلاؤ. یہ بیچاری گئی اور جا کر کے ان کو کھلائی. رات کو دیکھا کہ اس کا شوہر خوش اور خرم ہے. سمجھے حضرت؟ ہاں تو آپ لوگ بھی وہ اقلاق النائمین
ہاں بالصراخ ودق البطون والغنا و اجتماع النساء. جی کہتے ہیں اس کے ذریعے سے اقلاق النائمین. اب لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں ایسا زور سے پڑھتے ہیں سمجھے آزو بازو والے ہل جائیں، لگے کہ ہاں ان کی یہاں قرآن خوانی ہو رہی ہے. لوگوں کی آمد، پارکنگ کا تام جھام، کھانا پکنے کا جو ہے کہ دھواں، اور لوگوں کا شور و غل، اور پڑھنے والے جو پڑھتے ہیں سمجھے ایسے طریقے سے پڑھتے ہیں. وہ دق البطول، اور کیا طبلے بجانا. پہلے، اب تو وہ دور نہیں رہا. پہلے زمانے میں جب کسی کے یہاں مرتا تھا کوئی تو تیجے میں، 10ویں میں، 40ویں میں لوگ بجا کر کے ان کے شان میں مرثیے پڑھ کے ان کے حالات کو بیان کر کے روتے تھے لوگ سمجھے. اسی کو کہا وہ دق الطبول، اور کیا کرنا طبلے بجانا. والغنا، اور ناچ گانے کرنا. وہ اجتماع النساء، کوئی چمکے نہ چمکے الماری میں جو کپڑے رکھے ہوئے ہیں سمجھے وہ کپڑے نکال کر کے برابر 40ویں میں اور برسی میں برابر چمکیں گے عورتیں. اب تو حیدرآباد کے علاقے میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے، جیسے شادی کا کارڈ چھپتا ہے ویسے ہی 40ویں کا کارڈ چھپتا ہے، اب برسی کا بھی کارڈ چھپتا ہے. اگر یقین نہ ہو تو عبدالصبار کو پوچھ لو. کیا عبدالصبار چھپتا کہ نہیں چھپتا ہے؟ والمردان، اور امرد بچوں کو، یعنی امرد ان بچوں کو کہتے ہیں جو قالب کیا ہے بلوغت کے قریب ہو، ایسے بچوں کو بھی جمع کرتے ہیں. وغیرہ ذالک، اس طریقے کے خرافات ہونے کی وجہ سے قرآن خوانی کرنا منع ہے. ہاں اس کے علاوہ اگر کسی کے گھر میں نیا گھر بنایا ہے کوئی، چلو بھائی کچھ لوگ آؤ قرآن پڑھ دو، برکتاً کھانا وانا کھا لو، تو ٹھیک ہے. لیکن مردے کے لیے رواج بنا لینا 40ویں کے دن ہی، 20ویں کے دن ہی، اور فلاں دن ہی، تو یہ درست نہیں ہوگا. من المنکرات الفضیہ، یہ کیا ہے منکرات ہے، فضیحت ہے، نصیحت نہیں ہے. کما اوضحت ذالک کلہ، جیسا کہ میں نے ان تمام خرافات کی کیا کی ہے بہت زیادہ کیا ہے وضاحت کی ہے میں نے. مع بسط النقول، ایک دم کھول کے بیان کر دیا شرح و بسط کے ساتھ. ان اہل المذہبی فی رسالت المسمات شفاء العلیل وبل الغلیل فی بطنان الوصیت بالختمات والتحالیل. یہ 6 نمبر والوں سے بول رہا کہ علامہ شامی کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے شفاء العلیل وبل الغلیل فی بطلان الوصیت بالختمات والتحالیل. اس کو ذرا یاد کر کے بتاؤ. تم بہت 6 نمبر یاد کرتے ہو نا، اس کو یاد کر کے بتاؤ. جی حضرت کہتے ہیں مع بسط النقول، میں نے ان تمام چیزوں کو کیا بسط کے معنی پھیلا کر تفصیل کے ساتھ نقل کر دیا ہے. ان اہل المذہب، اہل مذہب سے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے متوسطین نے، ہمارے متقدمین نے جو باتیں اس تعلق سے لکھی ہے وہ تمام باتیں میں نے لکھی ہے. فی رسالتی، میرا ایک رسالہ ہے. المسمات، میں نے اس کا نام رکھا ہے شفاء العلیل وبل الغلیل فی بطلان الوصیتی بالختمات والتحالیل. سمجھے 6 نمبر یاد کرنا بہت آسان ہے. وعلیہا تقاریض فقہاء اہل العصر، کہتے ہیں کہ میں نے جو یہ کتاب لکھی ہے ایسا نہیں کہ بس منہ میاں مٹھو ہے، بلکہ میری اس کتاب کے اوپر بڑے بڑے فقہاء کے تقاریض موجود ہیں. وعلیہا، اور اس کے اوپر تقاریض فقہاء اہل العصر، ہمارے زمانے کے بڑے بڑے اہل علم کے تقاریض اس کے اوپر موجود ہیں. جب کوئی کتاب آپ خریدتے ہیں تو کتاب خریدنے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ اس کتاب پر تقریر کن لوگوں نے لکھی. لیکن آج کے زمانے میں جو تقریضات لکھے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے چیدہ پڑھا ہے، جگہ جگہ دیکھا ہے، کتاب مجھے بہت اچھی لگی. تو مطلب یہ ہوا کہ جس نے تقریر لکھی ہے انہوں نے کتاب کو کما حقہ پڑھا نہیں ہے، پلٹا کے دیکھا تو 2-4 جگہ سے مسئلے صحیح نظر آئے اور مولانا ہم مسلک ہم مشرب ہیں تو کیا کر دیا ان کو لکھ دیا بھیا پڑھتے جاؤ، کتاب اچھی ہے، مولانا بھی اچھے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی اپنی تقریر میں لکھتا ہے میں نے اس کتاب کو از اول تا آخر دیکھا، الحمدللہ اس میں فلاں بات ہے، فلاں چیز ایسی ہے، فلاں چیز ویسی ہے،
جو ہے کہ تفصیل سے سرح و بست کے ساتھ لکھتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ تقریر لکھنے والے اس کتاب کو بالکل صحیح سے پڑھے ہیں۔ ومن اجلہم خاتمۃ الفقہاء والعباد الناسکین مفتی مصر القاہرہ سیدی المرحوم السید احمد الطہطاوی صاحب الحاشیۃ الفائقہ۔ کہتے ہیں کہ وہ ایسے فقیہ تھے جو کیا ہے خاتم الفقہاء تھے۔ کیا تھے وہ؟ والعباد الناسکین، اور نیک لوگوں میں جو ہے وہ ماوا اور ملجا بنے ہوئے تھے، معتبر تھے، اور مفتی تھے مصر اور کیا ہے مفتی مصر قاہرہ کے۔ وہ کون تھے؟ میرے سردار مرحوم استاذ کو سیدی کے الفاظ سے، مقام علو اچھے الفاظ سے انہوں نے یاد کیا کہ میرے سردار، میرے مولا جنہوں نے مجھے علم دیا، وہ مرحوم کون تھے؟ السید احمد الطہطاوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا حاشیہ، معتبر حاشیہ الحاشیۃ الفائقہ، جو کہ بہت ہی بہترین شرح ہے کس کے اوپر؟ در مختار پر حاشیہ ہے ان کا، جی رحمہ اللہ تعالی۔ ومن ذالک، اچھا یہاں سے تو یہ مسئلہ آپ کو پورا بتا دیا، یہ پورا مسئلہ آپ کو سمجھا دیا گیا، بتا دیا گیا کہ جب آپ کوئی مسئلہ لکھیں، کوئی فتویٰ لکھیں، تو سب سے پہلے راجع اور مرجوع کو دیکھیں۔ راجع اور مرجوع کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آج کے زمانے کے فتاوے، ہم سے پہلے کے مشائخ کے فتاوے، متوسطین کے فتاوے، امام یوسف، امام محمد سے ہوتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچنے کی کوشش کیجئے، اور تمام کے اقوال جب آپ کو مل جائیں اور آپ کے جواب سے مطابقت ہو جائے تو پھر اس کو لکھیے، اور شرح و بست سے لکھیے، اور قلم کو بالکل جزم کے ساتھ لکھیے کہ میں جو مسئلہ لکھ رہا ہوں، میں جو فتویٰ لکھ رہا ہوں، یہ ہمارے اکابر کا، ہمارے مشائخ کا، ہمارے متقدمین متاخرین کا کیا ہے یہ فیصلہ ہے۔ تو پھر آپ کے فیصلے میں، آپ کے فتوے میں کیا پیدا ہوگا؟ جان۔ جی اب یہاں سے دوسرا مسئلہ صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ جب آپ کسی ایک کتاب سے، الکتب المجردہ سے جب آپ کیا کریں گے؟ فتویٰ دیں گے، تو اس سے ایک مثال انہوں نے دی، اب دوسری مثال دے رہے ہیں۔ وَمِن ذَلِكَ مَسْأَلَةُ عَدْمِ قُبُولِ تَوْبَةُ الصَّابِّ لِلْجَنَابِ الرَّفِيعِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے گالی دی تو کیا اس کا توبہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وَمِن ذَلِكَ مَسْأَلَةُ، اس مسئلے بارے میں عدم قبول توبہ، کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کہ الصاب، جس نے گالی دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سمجھے؟ فقد نقل صاحب الفتاوی البزازیہ، تحقیق کے اس فتوے کو کس نے نقل کیا؟ سب سے پہلے فتاوی بزازیہ والوں نے نقل کیا۔ دیکھیے یہ جو تھا نا ابھی یہ اجرت کا مسئلہ، یہ ختم ہو گیا، یہاں سے دوسرا مسئلہ شروع کر رہے ہیں کہ جب آپ صرف ایک کتاب کو دیکھ کر کے فتویٰ دیں گے تو اس کے نتیجے میں جو غلطیاں ہوتی ہے اس کی مثال دے رہے ہیں، یہ دوسری مثال ہے۔ وَمِن ذَلِكَ مَسْأَلَةُ عَدَمِ قُبُولِ تَوْبَةُ الصَّابِّ لِلْجَنَابِ الرَّفِيعِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس مسئلے کے بارے میں کہ عدم قبولیت توبہ، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی گستاخ نے اگر گالی دے دی تو اس گستاخ کا توبہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سمجھے نہیں؟ انہو یجب قتلہ عندنا، بے شک وہ کیا ہے ہمارے نزدیک واجب القتل ہے۔ کون فرما رہے ہیں یہ بات؟ صاحب بزازیہ فرما رہے ہیں۔ وَلَا تُقْبَلُ التَّوْبَةُ وَإِنْ أَسْلَمَ، اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اگرچہ وہ کیا کر لے؟ اسلام قبول کر لے۔ وَأَزَاهُ ذَلِكَ إِلَى الشِّفَاءِ لِلْقَاضِي، اور انہوں نے یہ مسئلہ کہاں سے لیا؟ قاضی ایاز المالکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشفا سے لیا ہے۔ دیکھیے صاحب بزازیہ کون ہیں؟
یہ حنفی المسلک ہے. یہ کون ہے؟ یہ حنفی المسلک ہے. اور فتویٰ کہاں سے لیا انہوں نے؟ قاضی ایاز مالکی کے مسلک سے. بھائی آپ کو عدول کا حق کہاں سے ملا؟ آپ جب حنفی ہیں تو حنفی اصول کے مطابق فتویٰ دیجئے نا کہ احناف نے اس بارے میں کیا لکھا ہے. آپ ڈائریکٹ کہاں پہنچ گئے؟ مالکی مسلک میں پہنچ گئے. یہ غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی صاحب بزازیہ سے؟ چوک ہوئی نا؟ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ فقد نقل صاحب الفتاوى البزازیہ انہ یجب قتلہ عندنا ولا تقبل التوبہ وان اسلم وعزاہ ذلك الى الشفاء للقاضی ایاز المالکی. کہتے ہیں کہ دوسرے مسلک سے فتویٰ کب دیں گے وہ آپ کو آگے بتائیں گے ہم. لیکن جب آپ حنفی ہیں تو آپ کو اپنی کتابوں میں مسئلے ڈھونڈنے چاہیے تھا نا. آپ کو قاضی شفا کے پاس، قاضی ایاز کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ ان کی کتاب سے آپ نے قاضی شفا کی، قاضی ایاز کی الشفا دیکھی آپ نے، وہاں آپ کو عبارت مل گئی اور آپ نے ڈال دیا اٹھا کے کھٹاکھٹ. کیونکہ نبی تو سب کے ہیں، سمجھے، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے وہ مالکی ہو، یا کوئی بھی ہو، تو ان کو یقین ہو گیا کہ بھائی سب کا تو ایک ہی مسئلہ. انہوں نے اٹھا کر کے لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ انہ یجب قتلہ عندنا، ہمارے نزدیک وہ واجب القتل ہے. اور کہاں سے نقل کیا انہوں نے؟ الشفا سے، جو کہ قاضی ایاز کی کتاب ہے. وصارم المسلول، اور صارم المسلول سے، یہ کسی کتاب ہے؟ ابن تیمیہ الحنبلی. اور ابن تیمیہ حنبلی کی کتاب میں بھی یہ مسئلہ ایسے ہی لکھا ہے. تو یہ دو کتابوں سے انہوں نے کیا کر دیا؟ نقل کر دیا. ثم جاء عامۃ من بعدہ وتابعہ، پھر اس کے بعد جو لوگ آئے اسی کی اطاعت کرتے گئے، اسی کے مطابق فتویٰ دیتے چلے گئے. جیسے آج کل وہ ایک تھا نا خادم حسین رضوی پڑوسی ملک میں، وہ بھی نعرہ لگاتا تھا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، کرتا تھا نا وہ علامہ اقبال کو بہت پڑھتا تھا وہ، سمجھے. تو یہ بھی غلط تھا. جب تم حنفی ہو اور جب تم کہتے ہو کہ میں ٹناٹن سنی ہوں، اور تم جو ہے فقہ کی عبارتوں پر بہت زیادہ جزم کے ساتھ عمل کرتے ہو، تو پھر تم نے قاضی ایاز اور علامہ تیمیہ کے قول کو کیسے اعتبار کے لیے بھائی؟ علی ذالک وذکرہ فی کتبہم حتی خاتمۃ المحققین ابن الہمام وصاحب الدرر والغرر. وعلی ذالک وذکر، اور اسی کو کیا کرتے گئے؟ سبھی لوگ اپنی کتابوں میں لکھتے گئے، یہاں تک کہ خاتمۃ المحققین ابن الہمام جیسا انسان، صاحب درر الحکام والے اور غرر الاحکام والے، سمجھے، یہ تمام کے تمام لوگ کیا کر دیے؟ اسی کے مطابق لکھتے چلے گئے. انہ یجب قتلہ، کیا لکھتے چلے گئے وہ لوگ؟ انہ یجب قتلہ عندنا ولا تقبل التوبہ. یہ سبھی لوگ لکھتے چلے گئے. جب ایک بات پھیل گئی فتویٰ بزازیہ سے، تو فتویٰ بزازیہ کے اوپر لوگوں نے بھروسہ کرتے ہوئے لکھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ابن حمام جیسے صاحب کمال آدمی بھی اور صاحب غرر جیسے لوگ بھی کیا ہو گئے؟ دیکھیے، درر سے مراد کون سی کتاب ہے؟ میں نے آپ کو شامی میں بتایا تھا، جہاں درر لکھا ہو اس سے مراد کیا ہے؟ ملا خسرو کی درر الحکام، اور غرر سے مراد غرر الاحکام، سمجھے. ما ان الذی فی الشفاء والصارم المسلول ان ذلک مذہب الشافعیہ والحنابلہ. کہتے ہیں کہ بے شک وہ جو مسئلہ شفا میں ہے اور والصارم المسلول میں ہے، یہ مسئلہ کہاں ہے؟ یہ شافعیہ کا مذہب ہے اور حنابلہ کا مذہب ہے. وَإِحْدَى الرِّوَایَتَيْن عن الامام المالک، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس بارے میں دو روایت ہیں، اور ایک روایت ایسی ہے جیسا کہ ان لوگوں نے لکھا ہے، سمجھے. مع الجزم بنقل قبول التوبۃ عندنا، سمجھے. کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ان کے توبہ کی قبولیت ہونے کی جو ہے یقین کے ساتھ ہمارے علماء نے اس کو بیان فرمایا ہے، سمجھے. ہمارے علماء نے کیا کیا؟ اس کو جزم کے ساتھ بیان کیا ہے. مع الجزم، بالکل یقین کے ساتھ نقل کیا ہے
کہ ان کی توبہ قبول ہوگی. سمجھے حضرت؟ جی ارے جی مفتی. ہاں ایک منٹ. کہتے ہیں مع الجزم بنقل قبول التوبۃ عندنا وهو المنقول فی کتب المتقدمہ. اور یہ بات ہمارے بڑوں کی کتابوں میں، متقدمین کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جیسے کہ کتاب الخراج لابی یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخراج میں بھی یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے. جی وشرح مختصر الامام الطحاوی. اور کہتے ہیں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مختصر الطحاوی ہے اس میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر لے اور وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا اور اس کو جینے کا حق دیا جائے گا. نطف وغیرہ، اور نطف کے اندر سمجھے علامہ سغدی کی کتاب ہے نطف، سمجھے اس کے اندر کیا لکھا ہے، نطف وغیرہ کے اندر من کتب المذہب، وہی بات ہے جو کہ ہمارے مذہب میں لکھا ہے کما اوضحت ذالک غایت الایضاح. علامہ سغدی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی ایسی وضاحت کی ہے، غایت الایضاح، ایسی بہترین وضاحت کی ہے، بما لم اسبق الیہ، جس کی ایسی وضاحت اس سے پہلے کسی نے نہیں کی ہے. وَلِلَّهِ تَعَالَى الحمد والمنت تو فی کتاب سمیتہ، اور تمام تعریف، تمام چیزیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور فی کتاب سمیتہ، اور اس کا میں نے کیا نام رکھا ہے؟ تنبیہ الولاۃ والحکام علی احکام شاطم الخیر الانام او احد اصحابہ الکرام علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام. یہ کتاب کا نام ہے. چھوٹا نام. یہ دو نام جو ہے جماعت والوں کو دے دو، بولو بھائی وہ 6 نمبر بعد میں یاد کرنا ذرا. یہ دو، وہ بولے گا یار اتنی لمبی آیت کون سی قرآن کون سے پارے کی ہے، ذرا بتا دو وہ پارا. ان کو بولا پہلے یاد کر کے لاؤ پھر تم کو بتائیں گے ہم کون سی کتاب. تنبیہ الولاۃ والاحکام علی احکام شاطم خیر الانام او احد اصحابہ الکرام علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام. یہ کتاب لکھی ہے. تو یہ دو واقعات سے صاحب کتاب دراصل آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مفتی صاحبان آپ مفتی بننے جا رہے ہیں، جب آپ کسی مسئلے کو دیکھیں تو ایک عبارت کو دیکھ کر کے فوراً فتویٰ مت دے دیں، اور یہ دیکھیے سب سے پہلے یہ کتاب کس مذہب کی ہے، کس مسلک کی ہے، اور اگر اس میں دوسرے مسلک جیسے دوسرے امام کے قول پر اگر فتویٰ ہے تو کس بنیاد پر اس کو لیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے علماء نے کیا کیا تشریحات دی ہے. کوئی ایک مولوی اگر کوئی تشریح کر دے وہ تشریح معتبر نہیں ہے، بلکہ قابل علم اور جو لوگ کیا ہیں تقوی اور طہارت کے پابند ہیں، جو دنیا کے کیا ہے چھوٹی سی لالچ سے بے نیاز ہیں، ایسے لوگ صاحب کمال لوگ اگر کوئی علت بیان کرتے ہیں تو اس علت کو مانا جائے گا اور پھر اسی کے مطابق فتویٰ بھی دیا جائے گا.